الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا دوسرا پارہ، دوسری سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔
اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ میں نے آپ کے سامنے دو مہینے قبل مقام محبوبیت کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ اور ایک راستہ بتایا تھا کہ جس راستے پر چل کر، جس طریقے کو اپنا کر ایک انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور اس کو مقام محبوبیت حاصل ہو جاتا ہے، مقام محبوبیت کو حاصل کرنے کے بعد پھر اس کے فوائد اور اس کے ثمرات جو اس کو نصیب ہوتے ہیں وہ بھی میں نے کچھ عرض کیے تھے۔ آج کی جمعے کی اس نشست میں دوسرا وہ راستہ، دوسرا وہ طریقہ، جس راستے پر چل کر، جس طریقے کو اپنا کر ایک انسان مقام محبوبیت کو حاصل کر سکتا ہے، اس کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جو کچھ ہم سنتے ہیں اور سناتے ہیں، اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے، اور سننے کے بعد ہمارا، سمجھنے کے بعد ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ آج جو سنا ہے اس پر ہم آج ہی سے، بلکہ اب ہی سے ہم عمل شروع کریں، تو انشاءاللہ اس سننے کا اور سمجھنے کا اور جمعے میں آنے کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اگر صرف ہم سنتے رہے اور سنتے سنتے ہم سن ہو گئے یا سو گئے اور عملی زندگی کے اندر کوئی ہمارا کوئی انقلاب برپا نہیں ہو سکا، تو پھر یہ سننا کسی کام کا نہیں ہے، یہ علم کسی کام کا نہیں ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ علم کی مثال وضو کی سی ہے اور عمل کی مثال نماز کی سی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے سارا وقت نماز کا وضو میں ہی گزار دیا اور نماز نہیں پڑھی، ایسا وضو کسی کام کا نہیں ہوتا، اگرچہ کتنا ہی اچھا ہو۔ یہ مقام محبوبیت کا راستہ، یہ محسنین کا راستہ ہے، محسنین کا راستہ۔ فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یہ جو الفاظ ہیں إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یہ پورے قرآن مجید میں 5 مقامات پر اور 5 جگہوں پر آئے ہیں، یعنی اللہ نے اپنی کتاب میں اس راستے کو 5 مرتبہ بیان کیا ہے کہ محسنین کا راستہ یہ مقام محبوبیت والا راستہ ہے۔ 5 جگہوں پر، کہیں پر فرمایا واللہ یحب المحسنین اور کہیں پر فرمایا ان اللہ یحب المحسنین۔ ہم نے محسنین کو سمجھنا ہے کیونکہ محسنین بننا ہے۔ محسنین کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، محسنین ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں احسان کے ساتھ چلیں، اپنی زندگی میں احسان کے ساتھ چلیں۔ یاد رکھیے، ہر عمل کے 2 درجے ہوتے ہیں، ہر عمل کے 2 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہوتا ہے عمل کا؟ کہ اگر کوئی کام کے کرنے کا حکم ملتا ہے تو اس حکم کو بجا لانا، حکم ہوا کہ کر لو، کر لیا، لیکن اس کو اہمیت کے ساتھ نہیں کیا، توجہ کے ساتھ نہیں کیا، اس کام کو کرنے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا نہیں کیا، بس وہ کر لیا۔ جیسا کہ آج جمعے کا دن ہے نا، ہم سب آئے ہوئے ہیں، کچھ وہ ہیں جو امام اور خطیب کے ممبر پر آنے سے پہلے آ گئے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو اب آنا شروع ہو گئے اور آئیں گے اور نماز تک آتے رہیں گے۔ جمعہ انہوں نے بھی پڑھا،
اور جمعہ وہ بھی پڑھ لیں، ہے نا ایسا؟ اب جو بعد میں آ رہے ہیں انہوں نے اہمیت نہیں دی، انہوں نے کہنا مان لیا جمعہ پڑھا ہے لیکن اہمیت نہیں دی۔ ان کا بھی ایک عمل ہے جمعہ پڑھنے والا عمل، لیکن وہ عمل حسن سے خالی ہے، اس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جمعے کے آخر میں نماز کے وقت آ جائے، جس طرح کہ آج ہماری زبانوں پر یہ الفاظ بھی ہوتے ہیں، فلانی مسجد میں کیا ٹائم ہے نماز کا، خطبے کی ایسی کی تیسی خطبہ کون سنے گا، نماز کا کیا ٹائم ہے، اور ہماری کوشش ہے نماز میں پہنچ جائیں اور بالکل آپ کا جمعہ ہو جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کی دوسری رکعت کے رکوع میں امام کو پا لے فقد ادرک الجمعہ، اس نے جمعہ پا لیا، اس نے حکم کی تعمیل کر لی کہ جمعہ پڑھو، اس نے جمعہ پڑھ لیا۔ اور اگر جس کی جمعے کی دوسری رکعت کا رکوع بھی نکل گیا تو اس کا جمعہ نکل گیا، اس کو چاہیے اب ظہر کی 4 پڑھے۔ تو عمل کے 2 درجے ہیں، ایک عمل کا درجہ بہت کمزور درجہ ہے جس میں کوئی محنت نہیں ہے، کوئی خوبصورتی نہیں ہے، کیونکہ محنت کے اندر انسان کو جان کھپانی پڑتی ہے، وقت کھپانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر اس کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، تب جا کر اس کے اندر خوبی پیدا ہوتی ہے۔ کوئی کام تن اور من سے کیا جائے، دل اور جان سے کیا جائے، اس کام کے اندر ڈوب کر کے اس کام کو کیا جائے، اس میں محنت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، تب جا کر وہ کام خوبصورت بنتا چلا جاتا ہے۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ بھئی آج ذرا شام کو بریانی بنا لینا، وہ عورت اگر بریانی بنا لیتی ہے تو اس عمل کے بھی 2 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اس نے چاول لیے، کوئی سے بھی چاول تھے، ٹوٹے ہوئے چاول تھے، پرواہ نہیں کری، کوئی سے بھی چاول لیے، اس نے گوشت بھی لے لیا، کوئی سا بھی گوشت لے لیا، اس نے اس بریانی کو تیار تو کر دیا، کوئی سا بھی تیل لے لیا، اور اس نے بریانی بنا کے رکھ دی ان ٹوٹے ہوئے چاولوں کی، لیکن اس پر کوئی محنت نہیں کری، کوئی کوشش نہیں کری، کوئی اس کے اندر اس نے اپنا دماغ نہیں لڑایا، کوئی خاص محنت نہیں کری، تو اب وہ بریانی بن تو جائے گی لیکن اس کے اندر وہ بات نہیں ہوگی جو بریانی میں ہونی چاہیے۔ یہ عمل کا ایک درجہ ہے، کہنا اس نے مان لیا اس عورت نے، لیکن عمل کا ایک دوسرا درجہ ہے کہ جس کام کو کرنے میں انسان محنت کرے، کوشش کرے، وہ عورت اس بریانی کو بنانے کے لیے وہ اپنا دماغ لڑائے کہ مجھے قیمتی سے قیمتی، بہترین سے بہترین چاول ڈالنے ہیں، میں نے عدلے کا گوشت ڈالنا ہے، میں نے اس میں زعفران بھی ڈالنی ہے، میں نے اس میں یہ چیزیں ڈالنی ہیں، میں نے قیمتی سے قیمتی کوکنگ آئل ڈالنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ اس کے جو تقاضے تھے، جو اس کی جو ریکوائرمنٹس تھیں، اس کے مطابق اگر وہ بریانی کو تیار کرتی ہے تو یہ بھی عمل کا ایک درجہ ہے، لیکن پہلے درجے میں اور اس درجے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ عمل کا یہ پہلا درجہ جس میں بریانی کے نام پر ہپا تیار ہو گیا، جس میں بریانی کے نام پر کھچڑی تیار ہو گئی، بے شک کلر تھوڑا سا بریانی کا ہے، اس کے اندر اس نے زردے کا رنگ ڈال دیا، وہ جو کھچڑی تیار ہو گئی بریانی کے نام پر، یہ بھی ایک عمل کا جو پہلا درجہ ہے نا، اس کے اندر محبت نہیں ہوتی، اس کے پیچھے محبت نہیں ہوتی، ڈر ہوتا ہے، ڈر کہ نہیں بنائی نا، اگر تو شوہر کہے گا میں نے کہا تھا اور نہیں بنائی تو ڈر ہوتا ہے۔ لیکن عمل کا جو دوسرا درجہ میں بتا رہا ہوں کہ جس کے اندر خوبصورتی آ گئی، پتیلی کے اوپر سے ڈھکنا ہٹایا تو اس کی خوشبو سے، بریانی کی خوشبو سے پورا گھر بہک گیا۔ عمل کا جو یہ دوسرا درجہ ہے نا، اس عمل کے دوسرے درجے کے پیچھے اصل جو کوئی چیز ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے محبت۔ یہ جملے میرے یاد رکھیے گا کہ اس کے پیچھے محبت ہوتی ہے۔ جب وہ کام اعلیٰ درجے کا کیا جائے، محنت کر کے کیا جائے، اس کے پیچھے محبت ہوتی ہے، اور وہ کام جو سرسری انداز سے کر دیا جائے، جو محمل انداز سے کر دیا جائے، جو بس کر دیا جائے، اس کے پیچھے ڈر ہوتا ہے۔ اس تقریر کو اگر آپ نے سمجھ لیا
تو اب ہم احسان کے معنی کے قریب تر پہنچ گئے ہیں احسان کے معنی کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جبرائیل امین نے احسان کا معنی پوچھا تھا، اور احسان کا جو معنی پوچھا تھا یہ حدیث تقریباً بخاری میں، مسلم میں، پوری صحیح ستہ میں آپ کو یہ حدیث ملے گی، بلکہ اس حدیث کو علماء حضرات حدیث جبرائیل کے نام سے یاد کرتے ہیں، بلکہ علماء اور محدثین اس حدیث کو ام الحدیث کے نام سے یاد کرتے ہیں، ام السنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جس طرح پورے قرآن مجید کے اندر 114 صورتیں ہیں، ان میں سورہ فاتحہ ہے، لیکن سورہ فاتحہ کا نام ہے ام الکتاب، ام القرآن۔ تو جس طرح سورہ فاتحہ کو ام القرآن سے، ام الکتاب سے، کہ یہ قرآن نہیں ہے بلکہ قرآن کی ماں ہے، یہ قرآن کی اصل ہے، یہ قرآن کی جڑ ہے، یہ قرآن کی بھی بنیاد ہے، جس طرح سورہ فاتحہ کو ام الکتاب، ام القرآن کہتے ہیں، اس حدیث کو بھی محدثین ام السنہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثوں کی اصل ہے، یہ حدیثوں کی ماں ہیں۔ جبرائیل نے سوال کیا تھا اسلام کے بارے میں، آپ نے جواب دیا، انسانی شکل میں آئے تھے۔ جبرائیل نے سوال کیا ایمان کے بارے میں، آپ نے جواب دیا۔ جبرائیل نے سوال کیا قیامت کے بارے میں، آپ نے جواب دیا۔ جبرائیل نے سوال کیا قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، آپ نے جواب دیا۔ ایک سوال اور تھا، وہ سوال یہ تھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے جو جواب دیا نا، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ جواب آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا جواب دیا تھا، لیکن آج کی جمعے کی نشست میں آپ کو حدیث کے وہ جملے بھی بتاؤں گا جو شاید آپ نے آج سے پہلے نہ سنے ہوں، جو شاید آج سے پہلے نہ سنے ہوں۔ آپ نے ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے یہ جواب دیا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ یہ ہم اور آپ سنتے ہیں، ہمیں یاد ہیں الفاظ کہ احسان یہ ہے، وہی 2 درجے بتائے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی جب عبادت کرو تو اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تمہاری نگاہ تمہاری عبادت پر بھی ہو اور تمہاری نگاہ اسی وقت اسی لمحے اللہ پر بھی ہو، ایک وقت میں تمہاری نگاہ 2 جگہ پر ہو، اپنے عمل پر بھی اور اپنے اللہ پر بھی۔ ہم نے یہ جملے تو سنے ہیں، لیکن میں آپ کو اور جملے سناؤں۔ جب تک یہ اب جو اور جملے سنا رہا ہوں، جب تک میری اسٹڈی میں نہیں آئے تھے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ احسان کا تعلق صرف عبادت سے ہے، میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ احسان کا تعلق صرف عبادت سے ہے، لیکن جب میری نگاہ سے حدیث کے یہ جملے گزرے اور میں نے ان جملوں پر غور کیا تو اندازہ ہوا کہ احسان کا تعلق صرف عبادت سے نہیں ہے، بلکہ احسان کا تعلق زندگی کے ہر عمل سے۔ اب الفاظ سنیے گا، ایک حدیث کے تو الفاظ سن لیے کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے ان تخشى اللہ کأنک تراہ، شاید نہ سنے ہوں یہ جملے، ان تخشى اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ایک اور جملہ حدیث میں ملتا ہے صحیح مسلم کے اندر، الفاظ کیا ہیں؟ ان تعمل للہ کأنک تراہ، بڑا عظیم جملہ ہے، ان تعمل للہ کأنک تراہ، کہ تمہارا کوئی بھی عمل، اب عبادت سے آگے بڑھ گئے، آپ کی تجارت ہو، آپ کا لینا اور دینا ہو، آپ کی خرید و فروخت ہو، آپ کا تولنا ہو، کوئی بھی عمل
ان تعمل للہ، کہ تم جب بھی کوئی عمل کرو اس طرح کرو کأنک تراہ، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی تمہاری نگاہ ایک ہی وقت کے اندر تمہارے عمل پر بھی ہو اور اسی وقت اسی لمحے تمہاری نگاہ اللہ پر بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ اب یہ عبادت سے آگے بڑھ گیا، احسان کا تعلق ہر معاملے کے اندر احسان آ گیا۔ تمہارا ہر عمل اس کے اندر حسن ہونا چاہیے، تمہارے ہر عمل کے اندر خوبصورتی ہونی چاہیے، تمہارے ہر عمل کے اندر تمہاری محنت ہونی چاہیے، اس لیے کہ بغیر محنت کے خوبصورتی نہیں آتی۔ آپ ایک واش روم بنانا چاہیں، واش روم بن جائے گا۔ ایک اینٹ ادھر رکھیں، ایک اینٹ ادھر رکھیں، پاؤں رکھنے کے لیے آپ کو 2 اینٹیں مل گئیں۔ نیچے کوئی سی بھی WC لگا دیں، کچی دیواریں ہوں، آپ فرش پر پلستر بھی نہ کروائیں، بے شک وہاں بھی وہ آپ کا واش روم بن گیا، لیکن اس میں محنت نہیں ہوئی، اس میں کوئی خوبصورتی نہیں آئی، اس کے اندر حسن پیدا نہیں ہوا۔ لیکن اگر آپ نے واش روم بنایا اور واش روم آپ نے جو بنایا اس کے اندر آپ نے بہترین ٹائل لگوائے، بہترین WC لگوائی، کموڈ لگوایا، اس میں مسلم شاور لگوایا، اس میں آپ نے بہت ساری لائٹیں لگوا دیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ نے لگوا دیں، تو یہ بھی اب بالٹی نظر نہیں آ رہی، اب ایک شاور نظر آ رہا ہے، یہ شاور سے نہانا ہے، تو ایک خوبصورتی آ گئی۔ دونوں میں فرق ہے بڑا۔ جس کام کے اندر خوبصورتی آتی ہے اس کام کے اندر ایکسٹرا آرڈنری محنت کرنی پڑتی ہے، اس میں پیسہ لگانا پڑتا ہے، جان کھپانی پڑتی ہے، بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، تب جا کر خوبصورتی آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ان تعمل للہ کأنک تراہ کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اب میں آگے آ رہا ہوں قرآن مجید کی ایک اور آیت جس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے کہ واللہ یحب المحسنین۔ فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ وسارعوا، دوڑ لگا دو، بھاگو دوڑو۔ دین کے کاموں کے اندر اللہ کہتا ہے ڈھیلے ڈھالے انداز سے نہیں، ڈھیلے ڈھالے انداز سے نہیں، بلکہ دین کے کاموں کے اندر اپنے کاموں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ وسارعوا، دوڑ لگا دو، الی مغفرۃ من ربکم، ان کاموں کی طرف جن کاموں کے کرنے سے تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وجنۃ، اور اس جنت کے حصول کے لیے دوڑ لگا دو، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کی وسعتوں کی طرح ہے، اعدت للمتقین، اور یہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ اللہ متقین کون ہوتے ہیں سمجھیے گا۔ متقین کی اللہ نے 4 خوبیاں بیان کری اگلی آیت میں، اور احسان کا جو معنی میں نے بیان کیا ہے وہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں اس احسان کے معنی کو اس اگلی آیت کے اندر اس معنی کو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ متقین کون ہیں؟ فرمایا متقین کی پہلی تعریف یہ ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ پہلی صفت۔ سرا کہتے ہیں خوشحالی کو، اردو زبان میں بھی سرور اسی سے نکلا ہے، جب آدمی خوش ہوتا ہے، جب کاروبار چل رہا ہو، آمدنی ہو رہی ہو، انکم بڑھ رہی ہو، بینک بیلنس بڑھ رہا ہو، یہ خوشحالی کے دن ہوتے ہیں، یہ ان کو کہا جاتا ہے السراء۔ کہا خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں، لیکن خوشحالی میں خرچ کرنا بڑا آسان ہے نا، آسان یعنی پیسے آ رہے ہیں آگے جا بھی رہے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے والضراء، ان کی خوبی یہ ہے، متقین کی خوبی یہ ہے کہ صرف سرا میں نہیں، والضراء، جب خوشحالی بدحالی سے بدل جاتی ہے، جب ان کا فائدہ نقصان سے بدل جاتا ہے، جب ان کا بینک بیلنس کم ہونے لگتا ہے،
جب کام ان کا ٹھپ ہو جاتا ہے، ان کی خوشحالی بدحالی سے بدل جاتی ہے، اللہ کہتا ہے یہ اس وقت بھی اسی طرح خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیے اب عمل کے دو درجے ہیں، پہلا درجہ ہے خوشحالی میں خرچ کرنا اور دوسرا درجہ ہے بدحالی میں خرچ کرنا۔ عمل کے دو درجے ہیں، مشکل کون سا ہے بھائی؟ دوسرا درجہ ہے نا۔ خوشحالی میں تو آپ کو بہت ملیں گے خرچ کرنے والے، بڑا آسان کام ہے، اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، پیچھے سے آ بھی رہے۔ اب ان دونوں عملوں میں فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص، جس طرح کہ ایک حدیث میں آتا ہے، سبق درہم علی 100,000 درہم، ایک درہم 1,00,000 درہموں سے آگے بڑھ گیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک درہم تو ایک درہم ہوتا ہے اور 1,00,000 درہم تو 1,00,000 درہم ہوتے ہیں۔ فرمایا جس کے پاس 1,00,000 درہم، جس نے 1,00,000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کیے، اس کے پاس 1,00,000 نہیں تھے، اس کے پاس کروڑوں تھے۔ اور جس نے 1 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، 1 درہم، اس کے پاس کل تھا ہی 1 درہم۔ تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے لکھو اس کے بارے میں، اس نے 1,00,000 درہم میرے راستے میں دیے ہیں، اور اس کے بارے میں لکھو اس نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا۔ فرق ہے۔ 1,00,000 درہم والا 1,00,000 درہم خرچ کر کے 1 درہم کے مالک سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ تو ہمارے یہاں ہے کہ ہم کوانٹٹی کو دیکھتے ہیں، اللہ کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ جبھی عمل کے 2 درجے بتائے، ایک ہے خوشحالی میں خرچ کرنا، وَالذَّرَّاء بدحالی میں خرچ کرنا۔ کمال یہ ہے کہ انسان جس طرح خوشحالی میں خرچ کر رہا تھا اسی طرح بدحالی میں بھی خرچ کر کے دکھائے۔ یہ ہے کمال، یہ ہے خوبصورتی۔ اس خرچ کرنے میں بڑی خوبصورتی ہے۔ اب دوسری خوبی کیا بیان کی؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ یہاں بھی آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں، والکاظمین الغیظ، غیظ کو سمجھ لیں۔ غیظ کسے کہتے ہیں؟ غیظ غصے کو نہیں کہتے۔ ہماری اردو زبان میں 2 لفظ مستعمل ہیں غصے کے علاوہ، غیظ و غضب۔ وہ بڑا غیظ و غضب میں تھا۔ غضب غیظ سے ہلکا ہے۔ غضب کہتے ہیں غصے کو، اور یاد رکھیے جب غصہ یعنی غضب حد سے بڑھ جائے اور غضب کے اندر، غصے کے اندر شدت آ جائے اور انتہائی درجے کا غصہ جب ہو جائے نا، تو پھر غضب غضب نہیں رہتا بلکہ وہ غضب غیظ سے بدل جاتا ہے۔ غصے کے بھی 2 درجے ہوتے ہیں نا، ایک ہلکا پھلکا غصہ اور ایک ہوتا ہے انتہائی درجے کا غصہ۔ اور جب غصہ اپنی انتہاؤں کو پہنچ جائے نا، تو پھر وہ غضب غضب نہیں رہتا بلکہ وہ غیظ سے بدل جاتا ہے۔ اور غیظ کسے کہتے ہیں؟ غیظ کہتے ہیں جس کے اندر غصے میں آدمی پھٹ پڑے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی غصے میں اتنا بڑھ جاتا ہے، قریب ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں پھٹ رہی ہیں، آنکھیں نکل رہی ہیں، اس کی رگیں پھول رہی ہیں، اس کا جسم سرخ ہو گیا، چہرہ سرخ ہو گیا، اس کی گلے کی پھولی ہوئی رگیں نظر آ رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ غصے سے پھٹ جائے گا۔ اس کو غیظ کہتے ہیں، غضب نہیں کہتے۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، آئیے اللہ کا قرآن سورہ ملک، فرمایا تکاد تمیز من الغیظ۔ جب جہنم لائی جائے گی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقاد لجہنم، جہنم کو لایا جائے گا، صحیح مسلم کی حدیث، اور اس کے اوپر وعلیہ 70,000 زمام، 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 لگامیں۔ جس طرح ایک سرکش گائے کو پکڑنے کے لیے ادھر سے رسی، ادھر سے رسی، یہاں سے پھندا، وہاں سے پھندا، 6 قصائی 6 رسیوں کے ساتھ اس کو قابو کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب جہنم آئے گی نا، تو چیختی ہوئی آئے گی، دھاڑتی ہوئی آئے گی، چلاتی ہوئی آئے گی۔ اس کا غصہ اتنا ہوگا کہ قریب ہے کہ وہ جہنم اپنے غصے سے پھٹ جائے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے جہنم کے اوپر 70,000 لگامیں لگائی ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے،
ہر لگام کو، صحیح مسلم کی حدیث، ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. اندازہ لگائیں 70,000 کو 70,000 سے ذرا ملٹیپلائی کریں، کہاں پہنچتی ہے؟ کتنے فرشتے اس جہنم کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی لگاموں کو پکڑے ہوئے ہوں گے. اور حالت کیا ہوگی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ ملک، تکاد تمیز من الغیظ، غیظ کا لفظ آ گیا، قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے غصے کی وجہ سے. تو غیظ کسے کہتے ہیں؟ جب غضب اپنی انتہاؤں کو چھو جائے تو غضب غضب نہیں رہتا، پھر وہ غیظ سے بدل جاتا ہے. غیظ کہتے ہیں کہ اب انسان کے اندر انتقامی جذبات بھی پیدا ہو جائیں غصے میں. کہتا نا انسان اب نہیں چھوڑوں گا اس کو، میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں. یہ اب انتقامی جذبات پیدا ہو رہے ہیں، اب یہ غضب میں نہیں ہوتے، یہ غیظ میں ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ متقین کی صفت کیا ہے؟ اللہ ہمیں فرما دے متقین میں سے. فرمایا والکاظمین الغیظ. متقین وہ ہیں کہ جب سامنے والا ایسا غصہ دلا دے ان کو، ایسا غصہ کہ جو غضب سے آگے بڑھ کر ان کا غصہ غیظ سے بدل جائے، تو اس وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ والکاظمین. اب کاظمین کو بھی سمجھیے، کاف ذا جس کو ہم اردو والے زوئیں بولتے ہیں، اور میم. قزم کسے کہتے ہیں؟ قزم کہتے ہیں پہلے زمانے میں، ہمارے بوڑھے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں سقے ہوا کرتے تھے، وہ پانی کے مشکیزیں بھر کے لاتے تھے، اور وہ روزانہ ہماری ٹنکیوں میں وہ مشکیزیں ڈالتے تھے، مشکیں بھر کے لاتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو مشکیزہ ہوتا ہے نا، اس کا منہ چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ جو سائز، جو چوڑائی مشکیزے کی نیچے سے ہوتی ہے، وہی اس کا منہ بھی اتنا ہی بڑا کھلا ہوا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو پلٹنے میں دیر نہیں لگتی، پانی اس کو پلٹا اور پانی سارا نکل گیا. یہ جو مشکیزہ ہوتا ہے نا، اس مشکیزے کو بند کرنے کے لیے ایک ڈوری ہوتی تھی، جو سقے جو ہے نا اس ڈوری سے اس کے منہ کو بند کرتے تھے. اچھا، یہ اگر پانی کم ہوتا تھا مشکیزے کے اندر تو ڈوری باندھنا آسان، لیکن اگر پانی زیادہ بھر جائے، لبالب بھر جائے، تو اب اس کے منہ کو بند کرنا آسان نہیں ہوتا تھا. اب یہ بڑا مشکل کام ہوتا تھا کہ پانی چھلکے بھی نہ. اور یہ تو میں پانی کی بات کر رہا ہوں، میں چونکہ غیظ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ اگر اس میں پانی بھی کھولتا ہوا ہو، کھولتا ہوا پانی کہ کھال جلا دے گا، کھال نکال دے گا، ایسا کھولتا ہوا اس میں پانی ہو، اور ایسا کھولتا ہوا اس کے اندر آئل ہو، اور وہ لبالب بھرا ہوا ہو، قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے، اتنا بھرا ہوا ہو، قریب ہے کہ وہ اس کے منہ سے پانی چھلک جائے. اس بھرے ہوئے اور اس اوپر تک آئے ہوئے گرم پانی کے بھرے ہوئے مشکیزے کو اوپر سے بند کر کے ڈوری باندھ دینا، یہ کھیل نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، اس میں محنت چاہیے، کوشش چاہیے. اللہ فرماتا ہے والکاظمین الغیظ. متقین وہ ہیں کہ کبھی اگر ان کا غضب غیظ سے بھی بدل جائے تو وہ اپنے غیظ اور غضب کو وہ اوپر سے بند کر دیتے ہیں، محنت کر کے وہ غصے کو باہر نہیں آنے دیتے، وہ غیظ کو باہر نہیں آنے دیتے، وہ عداوت کو اور دشمنی کو وہ باہر نہیں آنے دیتے، بلکہ اس کے اوپر بند باندھ دیتے. والکاظمین الغیظ. یہ احسان والا کام ہے، یہ محنت کے بغیر نہیں ہوتا، یہ کوشش کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ والعافین عن الناس. یہ تیسری خوبی ہے متقین کی، تیسری خوبی. اور یاد رکھیے کہ تیسری خوبی دوسری خوبی سے بھی بڑھ کر ہے، حالانکہ دوسری خوبی کو کم نہیں ہے. غصے کو پی جانا، اپنے غیظ کو باہر نہ نکلنے دینا، اپنے اوپر کنٹرول کر لینا، بہت بڑی خوبی. لوگ کہتے ہیں یار اتنی گالیاں سنی لیکن وہ چین بجبی نہیں ہوا، اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوا. بڑی گالیاں سنائیں، بہت اس کے ساتھ زیادتی کی، لیکن اس کے صبر کو سلام، اس کے حوصلے کو سلام.
اللہ اکبر. اللہ کہتا تیسری خوبی کیا ہے متقین کی؟ والعافین عن الناس. یہ خوبی دوسری خوبی سے بڑھ کر. والعافین عن الناس. ایک تو یہ ہے نا کہ غصے کو رکھا ہوا ہے لیکن باندھا ہوا ہے, کسی وقت بھی پھٹ جائے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں صبر کر لیتے ہیں لیکن اندر پال کے رکھا ہوا ہے, غصے کو پال کے رکھا ہوا ہے. فلاں موقع پر ہماری بے عزتی کی تھی, کچھ کہا تو نہیں لیکن یاد رہے گا. اللہ کہتے ہیں نہیں, والعافین عن الناس. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے سارے غصے کو اور اپنی ساری کدورتوں کو اور جو میل کچیل آ گیا دل کے اندر, فرمایا یہ معاف کر کے لوگوں کو, یعنی اس کو خالی کر دیتے ہیں. کہیں بھا کے آ جاتے ہیں سارا غصہ اور اپنے دل کو ایسا کر لیتے ہیں جیسے غصہ ہے ہی نہیں. مشکیزے کو خالی کر دیتے ہیں, بالکل کچھ بھی نہیں ہے. والعافین عن الناس. صرف صبر نہیں کرتے, کنٹرول نہیں کرتے, بلکہ اندر جو لاوا پک رہا تھا اس لاوے کو کہیں اور خالی کر دیتے ہیں, وہ گندگی کہیں نکال کے آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ خوبیاں ہمارے اندر بھی پیدا فرما دیں. لوگوں کو معاف کرنا. آج ہم معاف کرنا نہیں سیکھتے, زیادتیاں ہو ہی جاتی ہیں. کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی, آپ معاف کر دینا. صحابہ کرام میں بھی زیادتیاں ایک دوسرے پر ہوتی تھیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان نہیں تھے, وہ بھی انسان تھے, ان سے بھی غلطیاں ہوتی تھیں, ان سے بھی کوتاہیاں ہوتی تھیں, لیکن ان کے جذبے دیکھیے, وہ احسان کے مرتبے پر فائز ہونے کی کوشش کرتے تھے. لڑائی جھگڑے ان میں بھی ہوئے, صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر اور بہت ساری حدیثوں کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں تھے, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, اور صحابہ بھی وہ جو مالی اعتبار سے, جرت کے اعتبار سے ذرا اسٹرانگ قسم کے صحابہ, مثلا عبد الرحمن بن عوف بیٹھے ہوئے تھے, بہت پیسے والے آدمی تھے. ابو ذر غفاری بھی بیٹھے ہوئے تھے, بہت بڑے بہادر اور جرت مند آدمی تھے. خالد بن ولید بھی بیٹھے ہوئے تھے, حضرت بلال حبشی بھی بیٹھے ہوئے تھے. یہ صحابہ بیٹھے ہوئے آپس میں جنگ کے بارے میں, جو جنگیں ہو گئی تھیں ان کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی. ابو ذر غفاری نے کچھ کہا کہ ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا, ہمیں اس طرح کرنا چاہیے تھا, ہماری وہ غلطی ہمیں اس نے بہت نقصان پہنچا. ابو ذر غفاری نے جیسے ہی ایک بات کہی تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چونکہ بیٹھے ہوئے تھے نا, یہ اسٹرانگ نہیں تھے, ایک تو غلامی کا ٹھپا لگا ہوا تھا, کالے کلوٹے تھے, غریب تھے, یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ابو ذر غفاری کو ٹوک دیا اور کہنے لگے نہیں نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہمیں نقصان نہیں ہوا, کسی اور کی وجہ سے نقصان ہوا. اچھا جب بڑے باتیں کر رہے ہوں نا تو کوئی اگر چھوٹا بات کر لے, تھوڑا حیثیت میں کم ہو, تو ہم کہتے ہیں یار تم ذرا چپ ہو کے بیٹھو, بڑے باتیں کر رہے ہیں نا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وَكَانَ أَبُو ذَرْ فِيهِ حِدَّةٌ وَحَرَارَةٌ. ابو ذر غفاری کی طبیعت میں کچھ حدت تھی, حرارت تھی, گرمی تھی. ان کا مزاج تھوڑا سا لوگوں کا ہوتا ہے, مزاج کچھ لوگوں کا بہت گرم ہوتا ہے, ایک منٹ میں غصہ آ جاتا ہے. ابو ذر غفاری میں بھی یہ حدت تھی اور ان کے اندر غصہ آ جاتا تھا جلدی سے. انہوں نے بلال حبشی کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے کہنے لگے حتیٰ انت یبن السودا تخطئنی, او کالی ماں کے بیٹے. ابو ذر غفاری کس کو کہہ رہے ہیں؟ بلال حبشی کو. او کالی ماں کے بیٹے, حتیٰ انت, اب تم بھی ہماری غلطیاں نکالو گے. ہم بہادر لوگ, ہم جانتے ہیں جنگ کو, اس کی اونچ نیچ ہم سمجھتے ہیں, تم ایک غلام اور کالی ماں کے بیٹے. حتیٰ انت یا ام السودا, اے ام سودا, یبن السودا, او کالی ماں کے بیٹے, تخطئنی, تم ہمیں اب ٹوکو گے. یہ سننا تھا بلال حبشی کا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی غصے میں آ گئے. فقام بلال مدہوشاً غضباناً آصفاً. بلال بھی غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے, مجھے کالی ماں کا بیٹا بول دیا.
حالانکہ وہ کالی ماں کے بیٹے تھے، ان کی ماں کالی تھیں، ان کی ماں کا نام تھا حمامہ، ہا سے حمامہ، کالی تھیں، لیکن ماں کے بارے میں کوئی سن نہیں سکتا۔ بلال حبشی کھڑے ہوئے بہت ہی غصے کی اور کہنے لگے لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں اور میں آپ کو جا کے بتاؤں گا کہ تم نے مجھے کیا کہا ہے۔ وہاں سے روتے ہوئے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اما سمعت ابا ذر ماذا یقول لی، آپ ابو ذر کو دیکھ نہیں رہے، وہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا یقول فیکا، ارے بلال کیا ہو گیا، ابو ذر نے تمہیں کیا کہہ دیا؟ کہنے لگے یقول فی کذا و کذا، انہوں نے اس طرح مجھے کالی ماں کا بیٹا بول دیا اور اس طرح مجھے انہوں نے ذلیل کر دیا۔ یہ سننا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ بھی غصے میں آئے۔ اتنی دیر میں وہ عطا ابو ذر غفاری بھی آ گئے۔ فقال، انہوں نے کہا یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام یا ابا ذر، اعیرتہ بامہ، تم نے بلال کو اس کی ماں کے بارے میں غیرت دلائی ہے، تم نے کالی ماں کا بیٹا کہا ہے بلال کو۔ انک امرؤ فیک جاہلیۃ، تم وہ آدمی ہو کہ ابھی تک جاہلیت کے اثرات اسلام لانے کے باوجود تمہارے اندر موجود ہیں۔ اللہ اکبر، زبان نبوت سے جو یہ الفاظ ابو ذر غفاری نے اپنے بارے میں سنے، یہ وہ الفاظ تھے جن الفاظ نے ابو ذر غفاری کو توڑ کے رکھ دیا، کاٹ کے رکھ دیا۔ فجلس، ابو ذر غفاری بیٹھ گئے اور فبکا، اور بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ ہے کوئی اپنی غلطی کا احساس کرنے والا؟ یہ صحابہ تھے، ان میں بھی غلطیاں ہوتی تھیں، لڑائیاں ہوتی تھیں، ان میں بھی جھگڑے ہوتے تھے، لیکن وہ کس طرح معاف کرتے تھے اور کس طرح معافی لیتے تھے، اس حدیث کو سنیے اور اپنی اصلاح کیجیے۔ بیٹھ گئے، رونے لگے، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، استغفر لی، میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے یوں کہا صلی اللہ علی المغفرہ، میرے لیے اللہ سے مغفرت کا سوال کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہوئے، ناراضگی آپ کی کہ میرے بلال کو اس طرح کہہ دیا۔ ابو ذر غفاری نے دیکھا اللہ کے رسول کے لب ہل نہیں رہے دعا کے لیے، تھوڑی دیر بیٹھے، ثم خرج باکیا من المسجد، اور روتے روتے مسجد سے باہر نکل گئے۔ اب جب مسجد سے باہر نکلے، وَأَقْبَلَ بِلَالٌ مَاشِيًا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلے۔ تو ابو ذر غفاری نے کیا کیا؟ فَطَرَحَ ابو ذر رَأْسَهُ فِي طَرِيقِ بلال، ابو ذر انہوں نے دیکھا بلال میرے پیچھے آ رہے ہیں، فطرح ابو ذر غفاری انہوں نے اپنا سر زمین پر گرا لیا، فی طریق بلال، جس راستے پر سے بلال گزر رہے تھے اس راستے پر اپنا سر گرا لیا، ووضع خدہ علی التراب، اور اپنا یہ گال، اپنا یہ رخسار مٹی کے اوپر رکھ لیا، جہاں بلال کے پاؤں آ رہے ہیں اس جگہ پر اپنا سر زمین پہ گرایا، اپنا گال مٹی کے اوپر رکھ دیا، اور پھر کہنے لگے یا بلال، او بلال، لا اضع خدی عن التراب حتی تطأہ بقدمک، میں اس وقت تک اپنا چہرہ مٹی پر سے نہیں ہٹاؤں گا جب تک تو اپنا پاؤں میرے چہرے کے اوپر، میرے رخسار کے اوپر رکھ کر میرے چہرے کو روند نہ دے۔ اللہ اکبر، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب منظر دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے پیغمبر نے میرا سائیڈ لیا، وہ لینا بھی چاہیے تھا، لیکن ابو ذر کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا، رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ کے پیغمبر میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ اللہ کے پیغمبر خاموش رہے، اب روتے ہوئے باہر نکلیں، اور ان کا یہ عمل، معافی مانگنے کا انداز دیکھیے۔ ایک تو ہوتا ہے نا اچھا جی سوری، یہ عمل کا پہلا درجہ ہے،
معافی مانگو، اچھا جی مانگ رہے ہیں سوری. اور ایک ہے معافی مانگنے کا دوسرا درجہ، ہاتھ پکڑ لیں، ہاتھ کو چومیں، پیار کریں، چمٹ جائیں اور روئیں اور گڑ گڑائیں اور کہیں بھائی جو چاہو مجھے کہہ لو، جو جس طرح چاہو مجھے مار لو، لیکن مجھے معاف کر دو. یہ بھی ایک عمل کا دوسرا درجہ ہے. یہ دوسرا درجہ جو ہے نا، یہ اس میں حسن ہے، یہ احسان کی منزل تک پہنچا دینے والا عمل ہے. اب بلال حبشی نے جب دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا چہرہ اس وقت تک نہیں ہٹاؤں گا حتی تطأہ بقدمک، جب تک تم اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھ کر میرے چہرے کو روند نہ دو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں انت الکریم وانا المہان، تم عزت دار ہو، میں نے تمہیں عزت دار نہیں سمجھا تھا اور اپنے آپ کو عزت دار سمجھا تھا. انت الکریم وانا المہان، تم عزت دار ہو اور میں ذلیل ہوں. یہ ذلت والا کام میں نے کیا ہے. اللہ اکبر. بلال حبشی کا اب کوٹ ان کی طرف چلی گئی تھی نا، اب گین ان کے کوٹ میں چلی گئی تھی. اب بلال حبشی نے کیا کیا؟ فَأَخَذَ بِلَالٌ يَبْكِي، بلال حبشی کی بھی چیخیں نکل گئیں، رونے لگے. اور اس کے بعد وَاقْتَرَبَ، ابو ذر کے قریب ہوئے. وَقَبَّلَ ذَلِكَ الْخَدَّ، اور اس چہرے پر جو چہرہ مٹی سے لگا ہوا تھا اس چہرے کو مٹی سے اٹھایا اور صاف کیا. وَقَبَّلَ خَدَّهُ، ان کے چہرے کو بوسہ دیا. اور بوسہ دینے کے بعد ثُمَّ قَامَا وَتَعَانَقَا وَتَبَاكَيَا، دونوں کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے کے گلے لگ گئے اور دونوں کے دونوں رونے لگ گئے. اب ایک ہے معاف کرنے والے کا عمل، ایک ہے معافی مانگنے والے کا عمل. اللہ کی قسم دونوں کے عمل کے اندر حسن، معاف کرنے والا بھی اپنے عمل کے اندر، اپنے معاف کر دینے کے اندر بھی وہ احسان کے مرتبے سے نیچے نہیں آ رہا. اور معافی مانگنے والا بھی معافی اس انداز سے مانگتا ہے کہ اس انداز کے اندر حسن نظر آتا ہے، خوبصورتی نظر آتی ہے. اللہ متقین کی خوبی تیسری یہ بیان کرتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں. چوتھی خوبی، آخری خوبی. اب یہ چوتھی خوبی یہ پچھلی ساری خوبیوں سے بڑھ کر ہے. چوتھی خوبی کیا ہے؟ ایک ہے معاف کر دینا، اور ایک ہے جس نے زیادتی کی تھی اس کے ساتھ احسان کرنا، بھلائی کرنا، حسن سلوک کرنا، تحفے دینا، تحائف دینا. کیوں؟ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن، جس نے برائی کری ہے اس کے ساتھ اچھائی کر. معاف کرنا بھی اچھائی ہے، لیکن اور اچھائی کر، اس کو تحفے دے، اس کے ساتھ حسن سلوک کر. اللہ کہتا ہے یہ صرف غصے کو پی جانے والے نہیں ہیں، غیظ و غضب کو پی جانے والے نہیں ہیں، یہ صرف معاف کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ساتھ حسن سلوک بھی کرتے ہیں. اللہ آگے فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین. جب یہ اس احسان کے مرتبے پر چلے جاتے ہیں اللہ کہتا ہے مجھے تجھ سے پھر محبت ہو جاتی ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کوشش کریں کہ ہمارے ہر عمل کے اندر حسن پیدا ہو جائے، اور یہ حسن ہمیں حسین بنا دے گا. یہ حسن یہ ہمیں احسان کے مرتبے پر پہنچا دے گا. اور جو احسان کے مرتبے پر فائز ہو جائیں، یاد رکھیے اللہ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور جب اللہ محبت کرتے ہیں تو اللہ سب سے پہلے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، غلطیوں پر سزا نہیں دیتے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. میں پھر عرض کر دوں، 7 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، 8 منٹ، لیکن میں ایک جملہ پھر عرض کر دوں جو میں نے تقریر کے اور خطبے کے شروع میں کہا تھا کہ عمل کے 2 درجے ہوتے ہیں. ایک عمل کا درجہ بہت ہلکا ہوتا ہے اور ایک عمل کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے. اللہ نے کہا جمعہ پڑھو، تو جمعہ پڑھا ان لوگوں نے بھی کہ جو مسجد میں آ گئے. کب آئے؟ امام منبر پر
چڑھ چکا تھا، خطیب منبر پر آ چکا تھا، اذان ہو چکی تھی، خطبے کے درمیان میں آئے یا نماز کے وقت آ گئے، انہوں نے بھی جمعہ پڑھ لیا، لیکن یہ وہ عمل ہے جس میں حسن نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جس کے اندر حسن نہیں ہے۔ بس کہا تھا کر لو، کر لیا۔ اور یہ جو عمل ہے نا جس میں حسن نہیں ہے، یہ ڈر کی وجہ سے ہے۔ تقوی ہوگا اللہ کا، کہنا مان لیا بھائی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ سزا دے گا، اللہ پکڑ لے گا۔ لیکن میں نے کہا تھا عمل کا جو دوسرا درجہ ہے، جس میں محنت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، جس میں حسن ہوتا ہے، جس میں خوبصورتی ہوتی ہے، جس میں تن من دھن لگاتا ہے آدمی، محنت کرتا ہے، وقت سے آنے کی کوشش کرتا ہے، وہ لوگ کہ جو امام کے منبر پر آنے سے پہلے مسجد میں آ گئے، جمعہ انہوں نے بھی پڑھ لیا۔ لیکن ان کے جمعے میں اور ان کے جمعے میں جو دیر سے آئے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے گیٹ پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں رجسٹر لے کر، اور آنے والے نمازیوں کی رجسٹریشن کر رہے ہوتے ہیں، یہ آیا، پھر وہ آیا، پھر یہ آیا، یہ چوتھے نمبر پہ آیا، یہ پانچویں، یہ اس کا نمبر 5واں تھا۔ اور جب اذان شروع ہوتی ہے، فرشتے رجسٹریشن کو بند کر کے، رجسٹر کو بند کر کے وہ بھی آ کر خطبے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جو بھی آتے ہیں ان کی رجسٹریشن نہیں ہوتی۔ اللہ کو پتہ ہے انہوں نے بھی جمعہ پڑھا ہے، لیکن محروم ہو گئے۔ رجسٹریشن سے محروم ہونے کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ کہنا تو مان لیا، ڈر کی وجہ سے مان لیا، لیکن انہوں نے بھی تو کہنا مانا ہے، جنہوں نے ڈر کی وجہ سے بھی اور محبت کی وجہ سے بھی انہوں نے، کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے محبت میں شدید نہیں ہوتے بلکہ شدید تر بھی نہیں ہوتے، شدید ترین محبت ہوتی ہے ان کو اللہ سے۔ یہ شدید ترین محبت ان کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اللہ کا کہنا مانے، 100% مانے۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی، شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ بریانی بنائیں، اب وہ بیوی اگر اپنے چاہنے والے شوہر کی قدر دان ہوگی نا، اس کو پتہ ہوگا کہ میرا شوہر بہت محبت کرتا ہے، تو اب اس محبت کا جذبہ اس کو ایک ہی وقت کے اندر اپنا شوہر بھی دکھائے گا۔ جب وہ چاول لے رہی ہوگی، اس کی نگاہ میں چاول بھی ہوں گے، اس کی نگاہ میں اس کا شوہر بھی ہوگا۔ شوہر نے کہا ہے، میں نے کہا تھا نا، ان تعمل للہ کانک تراہ، ایک ہی وقت میں 2 جگہ نگاہیں ہوں گی، اپنے عمل پر بھی نگاہ ہوگی اس عورت کی، گوشت لے رہی ہوگی تو گوشت کے انتخاب میں بھی اس کی نگاہ اس گوشت پر بھی ہوگی، اپنے شوہر پہ بھی ہوگی۔ ایسا ویسا گوشت نہ ڈالوں، اس کو خوش کرنا ہے، اس کی محبت میں یہ کام کر رہی ہوں۔ تو ایک ہی وقت میں آپ کی نگاہ آپ کے عمل پر بھی ہو، اور ایک ہی وقت کے اندر آپ کی نگاہ اللہ پر بھی ہو کہ میرے اللہ نے مجھے کہا تھا کہ جاؤ جا کے جمعہ پڑھو، میں اس طریقے سے گھسا پیٹا جمعہ پڑھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو میں آنے والے مہینے کے جمعے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ نماز میں اور نماز کے پڑھنے میں اور نماز کے قائم کرنے میں فرق ہے۔ پورے قرآن میں ہمیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ آج ہم 97% نمازی جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کو قائم نہیں کرتے۔ نماز پڑھنا کچھ اور ہے، یہ پہلا درجہ ہے، نماز کو قائم کرنا یہ دوسرا درجہ ہے۔ انشاءاللہ اسی عنوان کے ذیل میں یہ پوائنٹ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔